اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات پڑھے حضرت داران امام الخی سینٹر نیو یارک کی یہ مجلس ماہ رمضان 1442 ہجرہ کی مجلس ہے، چوتھی مجلس ہے میری، فورتھ، اس آیت کے اوپر کہ جو ہمارے شعور کو بیدار کر رہی ہے، ہماری کانشیس کو ہلا رہی ہے۔ اللہ ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایک رات آنے والی ہے جو سب سے بڑی رات ہے، سال کی سب سے بڑی رات ہے تمہاری لیے، رحمتوں کی رات ہے، نعمتوں کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ دوستو سال بھر ہم اللہ کے دروازے کو نوک کرتے ہیں، اور رمضان میں تو زیادہ نوک کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے دروازہ کھول دے، ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول۔ اس رات کو اللہ دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے آج جو مانگنا ہے تجھے مانگ لے۔ اتنی بڑی رات ہم سب کے لیے اللہ صحت کے ساتھ رکھے کہ وہ رات کو ہم پا لیں انشاءاللہ۔ 19، 21 اور 23 یہ تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے، شب قدر ایک روایت سے ظہور امام بھی شب قدر تھا۔ 4 روایتیں، 4 ڈیٹ سے امام کی ظہور۔ جمعہ اس لیے میں تھوڑا امام کے بارے میں بول رہا ہوں۔ 4 ڈیٹ سے امام کی ظہور، ایک عاشورہ جمعے کا دن ہوگا، شب قدر 15 رمضان، 15 شعبان اور 25 ذی القعدہ۔ چاروں ڈیٹس کتابوں میں موجود ہیں، میں کوئی ایک ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا کہ شب قدر کے لیے بھی کافی روایتیں ہیں کہ شب قدر میں تمہارے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اللہ کرے ہو جائے۔ بابا دعا کرو، آمین بولو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے۔ افسوس یہی ہے، افسوس ہمارے پاس یہی ہے کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ، ہم پریپیئر ہی نہیں نہ ہم۔ دیکھیے میں برا نہیں ماننا، زبان سے تو کہتے ہیں کہ مولا آئیے، دل نہیں کہتا کہ آئیے، ہمارا دل نہیں ہے۔ اگر دل ہوتا نا تو آج امام آ جائے۔ پہلی آواز میں امام کو کتنے چاہیے؟ 313۔ آج کتنے شیعہ ہیں پوری دنیا میں؟ ملینز کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں شیعہ موجود ہیں، لیکن کیوں نہیں آ رہے وہ؟ 313 برابر نہیں ہوئے۔ دوستو زبان سے بولنا نہیں۔ آج جیسا آج جمعے کا دن، آج جب آپ افطار کرنا تو 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے آپ یہاں سے پڑھتے ہوئے نیچے چلے جائیں نماز کے بعد۔ افطار مطلب اپنے فاسٹ کو بریک کرنے سے پہلے، before you start your food 11 times سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور زمانے کے امام کو آج ہدیہ کریں۔ امام زمانہ کو اگر آج جمعے کے دن کوئی ہدیہ کرتا ہے تو گفٹ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، کوئی بھی گفٹ آپ دو تو گفٹ لینے والا آپ کو دیکھ کے لیتا ہے، مسکرا کے لیتا ہے، تو کتنا اچھا موقع ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یوں تو میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ امام مجھے دیکھے، لیکن جب آپ تحفہ دیں گے تو امام آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے۔ اگر امام ہم کو دیکھ رہے تو آپ کے لیے پوری رحمت ہی رحمت ہے، ایک بلیسنگ۔ تو آج ہر جمعے، اور آپ میں انشاءاللہ کل کس دوسرے معصوم کو ہدیہ کا نقل کا بتاؤں، پورا 8 دن رکھا گیا کہ ماہ رمضان میں اس طرح سے تم سورہ توحید پڑھ کے معصومین کو گفٹ کرتے جاؤ، اور ان سے، اور جب گفٹ کوئی دے گا تو امام اتنا کریم ابن کریم ہے، خالی مسکرا کے تمہاری زندگی بدل دے۔ ایک لمحے میں، ایک ہی لمحے میں تقدیر، جو جو دعائیں، جو جو آبسٹیکل تمہاری لائف کے، وہ آبسٹیکل دور ہو سکتی۔ کب دور ہو سکتی؟ کہ جب تم امام کے لیے کوئی کام کرو۔ دوستو اور تیسری چیز جو امام کے لیے آج کرنا ہے، آج سے شروع کریں، دعائے عہد۔ دعائے عہد ایک ایسی امپورٹنٹ دعا ہے ہمارے پاس
یہ ایک بہت چھوٹی دعا ہے، کوئی بڑی دعا نہیں ہے. آپ لوگ پڑھتے ہو، جو نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں صرف الخوئی والوں کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، مجھے باہر بھی لوگ سنیں، میں سب کے لیے بول رہا ہوں کہ دو دعائیں عہد ایک ایسی ریکمنڈڈ دعا ہے، یہ ہائر اوکلٹیشن غیبت کبریٰ، کہ اگر، اور یہ دعا کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے. ہم اور ایک چیز میں یہاں کلیئر کروں کہ ہمارے پاس جتنی دعائیں ہیں اور جتنی زیارات ہیں وہ ساری کی ساری نص سے معصوم ہیں، معصوم کی طرف سے ہمارے پاس آئی، کسی مولوی یا خاکی انسان کی لکھی ہوئی نہیں. اسی لیے ہر دعا میں اثر ہے، ہر زیارت میں اثر ہے، اس لیے کہ معصوم کے کلمات ہیں. تو دعائے عہد ایک ایسی امپورٹنٹ دعا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں. مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے دعائے ندبہ کے فوراً بعد دعائے عہد لکھی، اور اس دعا میں عجیب بات ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کا ایک ایک جملے کے بدلے میں، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ معاف کرے گا، 1000 نیکی لکھے گا. دوستو آسان، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ 1000 گناہ کتنے الفاظ ہیں اس میں، ہر لفظ کے بدلے میں اللہ کہتا، معصوم کہتا کہ تمہارے اتنے گناہ معاف ہوں. دیکھیے گناہ معاف ہوں گے تو روزے قبول ہوں گے، یہ یاد رکھو، گناہ معاف ہوں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. یہ گناہ ہے جو ہمارے دعاؤں کو، اللہ کی رحمت کو روک لی. کیوں؟ اللہ تو بول رہا کہ میں ہر بندے کی آواز سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. قرآن میں بول رہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مومن کی سنتا ہوں، منافق کی نہیں سنتا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان کی سنتا ہوں، کافر کی نہیں سنتا. ارے اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، تو وہ تو سب کی آواز سنتا ہے. جب آواز سنتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی تو ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے، معصوم کہتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے سر کے اوپر ایک چھت آ جاتی ہے، ہلکا سا، اس کو توڑنا، وہ ہٹے گی تو تمہارے اوپر رحمت آئے گی. رحمت خدا کے لیے رمضان بہترین معنی اللہ کی رحمت کو پکارنے کا، رحمت کو حاصل کرنے کا. اگر رحمت آ جائے گی تو جہاں رحمت ہوگی پھر مصیبت نہیں ہوگی، پھر وہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو دعا ہے ایک ایسی امپورٹنٹ دعا، آپ سٹارٹ کر کے دیکھیں. ماہ رمضان میں تو بہت آسان ہے، بہت آسان، 5 یا 6 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. بٹ دس دعا ول چینج یور لائف. میں آپ سے بول رہا ہوں یہ تمہاری زندگی کو بدل دے گی، اور یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام. امام سے بھی قریب ہوتے، اتنے قریب ہوتے ہیں امام سے. دیکھیے ہم آج کے دور کے شیعہ کو اندازہ نہیں ہے کہ امام سے قریب ہونے کا مزہ کیا ہے. یہ مزہ سلمان سے پوچھو، میسم سے پوچھو کہ امام سے قریب ہونے کا مزہ کیا ہے. اب افسوس یہ ہے کہ آج کا شیعہ کو ہم کو فکر ہی نہیں، امام سے قریب نہیں ہے قریب، سو واٹ. یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ. یہ اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کرو، اس فکر کو ختم کرو. اور رمضان بار بار بول رہا کہ رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ اللہ سے بھی قریب ہوتے ہیں، معصوم سے بھی قریب ہوتے ہیں. تو دعا عہد 40 دن پڑھو، 40 دن، سو سمپل. یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں آپ عہد کرتے، پرومس کرتے، وعدہ کرتے اپنے امام سے. کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جس میں آپ وعدہ کر رہے ہیں امام سے. اس میں آپ وعدہ کر رہے ہیں امام سے کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے انشاءاللہ تو ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے. اور معصوم کا جملہ کہ اگر کوئی شخص 40 دن، میری طرف متوجہ ہے، 40 days اگر کوئی شخص وداؤٹ مسنگ فجر پریئر کو مس کرے بغیر اگر 40 دن کو یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ مر بھی جائے گا، اور امام کا ظہور ہوگا تو اٹھایا جائے گا. آپ نے بڑی آسانی سے سنا ہے. ہم کو وہ خواہش نہیں ہے ظہور کی. آپ کو معلوم ہے 11ویں امام کا ارشاد کیا ہے؟ 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ افضل ترین عبادت انتظار فرج ہے. اس سے بڑا کوئی عبادت نہیں. انتظار فرج سب سے بڑی عبادت ہے. تو اگر یہ ہمارے پاس آ جائے، دعا عہد اتنا پڑھو، اتنا اچھا، اس کا ایک ایک جملے کے بدلے میں نیکیاں لکھی جائے، 1000 نیکی اور 1000 گناہ معاف. اگر 100 جملے ہیں تو 100 جملے میں سے آپ سوچو کہ اتنے 100,000 آپ کے گناہ معاف ہو جائیں. آپ بولیں گے یار 100,000 مطلب میں نے اب ختم، کلین ہو گیا. ایسا نہیں ہے. میرے گناہ باز ایسے بھی ہیں کہ جس کو دعائے کمیل میں امام علی بولتے ہیں کہ یا اللہ تو میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں.
یہ میں نہیں بول رہا، آپ جا کے تمہیں گھومے کا ترجمہ دیکھو، کون بول رہا ہے؟ کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، وہ نہیں یہ بولتے کہ اللہ میرے کو، تو مطلب کیا ہے کہ میرے کتنے ایسے گناہ ہیں جس کا علم مجھے نہیں ہے، میں سمجھا میں نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ چیز کو پہلے معاف کرو۔ اور رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں، بہترین اس کا وقت افطار کا وقت ہے۔ افطار میں جب آپ بیٹھو تو آپ جتنے آپ ٹیبل پہ یا کھانے پہ جانے سے پہلے بیفور یو بریک یور فاسٹ جتنے چاہے دعائیں مانگو، وہ وقت ایسا ہے کہ جہاں پہ اللہ بولتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، کوئی بندہ ہو۔ تو بہترین موقع ہم سب کے لیے مل رہا ہے کہ رمضان ہے تو ہم رمضان میں تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں، تھوڑا سا چینج کریں، اپنی لائف کو تھوڑا بدلیں، جو روٹین کی لائف ہے نا اس روٹین کی لائف سے ہٹیں، تھوڑی عبادت میں، آئی نو یہاں پہ ڈیفیکلٹ ہے، آپ کے پاس جاب ہے، دور جانا ہے، رات بھر مطلب محنت ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرو۔ اب جیسا یہ ویکینڈ آ گیا آپ کا، سیٹرڈے سنڈے کا، یہ دنوں میں یہ اس میں تھوڑا سا اپنے لائف کو بدل کے تھوڑی عبادت کی طرف چلو، اس لیے کہ جتنی عبادت کی طرف جاؤ گے نا، اچھا یہ صرف میں آپ کو نہیں بول رہا، یہ ایک عجیب مزہ ہے عبادت کا، عجیب مزہ ہے جب آپ قریب ہونے لگتے، عبادت کرنے لگتے نا، اچھا کچھ نہیں کر رہے تو خالی تسبیحات اربع پڑھتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں کر رہے صلوات پڑھتے رہے، کچھ نہیں کر رہے استغفار کرتے رہے، یا کوئی نہ کوئی قرآن کا ایک سورہ پڑھتے رہے۔ رمضان میں ایک ایک لمحہ آپ کا امپورٹنٹ ہے، سلامت رہے بھائی، میں دعا دیا آپ کو تو بولو، یہ میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں، میں کیا بات بول رہا ہوں، ایک روٹی آپ کسی کو دو تو دل کو سکون ملتا ہے، لینے میں کیا مزہ ہے، دینے میں جو مزہ ہے، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہے۔ آپ کی آمین کے ذریعے اگر دوسروں کی دعا قبول ہو رہی ہے تو آپ ذریعہ بول رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو کتنا ملے، آپ کو کتنا اس کا اجر ملے۔ تو یہ کوشش کرنا کہ ہمیشہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ میں کوئی کام کروں ایک مومن کے لیے۔ اب آپ کو ایک تاریخ کا واقعہ سنا ہے، تبھی میرے پاس ٹائم ہے، آج مجھے 5 منٹ زیادہ بھی مل گئے، ایک سال بات پڑھیں دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں، اور اللہ چاہتے کہ تم دوسرے کو دو۔ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے نبی موسیٰ کا، میں آپ لوگوں کی خاموشی کو توڑنے کے لیے واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میرے اسکیڈول میں نہیں تھا۔ نبی موسیٰ اکثر جانتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات، غور سے سننا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اس میں کئی پیغامات ہیں، کبھی پڑھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیتا ہوں اس میں، لیکن میں بہت اختصار سے پڑھوں گا۔ نبی موسیٰ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، سب کو پتہ ہے، جب جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا مانگتے تھے، دعا قبول، ان سے اللہ ڈائریکٹ بات کرنے لگتا تھا۔ بہت بڑی بات ہے کہ موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کر، تو دور جو ماؤنٹین تھا، جس ماؤنٹ ایجپٹ پہ وہ ماؤنٹین، اس پہاڑ پہ جا کے نبی موسیٰ، آپ پلیز غور سے سنو، پہاڑ پہ جا کے بات کرو، تو اس کے کئی راستے تھے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے جاتے، تو ایک راستے سے بہت دنوں سے نہیں گئے تھے وہ، اس راستے سے چلے گئے تو پہاڑ، دور پہاڑ، خصوصاً سے انبیاء کی روایت، دور کے اس پہاڑ کے نیچے ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے، بالکل زمین کے اوپر لیٹا ہوا۔ اچھا اس زمانے میں اتنی ٹریفک نہیں تھی جیسا آج کی ٹریفک ہے، بالکل کم پاپولیشن، کہ دیکھا کہ ایک بندہ ایسا لیٹا ہوا ہے۔ نبی موسیٰ چلتے چلتے رک گئے، کیوں رکے؟ وہ نبی تھے اس لیے رکے۔ حکم ہے کہ اگر کوئی مومن پریشان ہے تو راستہ کاٹ کے مت جاؤ، آپ سمجھ رہے میری بات؟ اگر ہم ہوتے نا راستہ کاٹ کے چلے گئے، ہوگا پڑا ہوا تھا، ہم کیا کریں، واپس ٹائم رک کے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ جانتا تھا، موسیٰ بھی جانتے تھے اس کو، پوچھا کیا بات ہے، کس نے کیا تیرا یہ ہاتھ؟ اور سے سنا، اس نے کہا نہیں کسی نے نہیں کیا۔ کب پھر؟ تو کہا میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی، کیا میرے ہاتھ اور پیر کی طاقت ختم ہو؟ میں نے فاخے کیے، میں نے یہ کیا کر کے رسک کیا، اب میری طاقت ہی ختم ہو۔ اس نے کہا اچھا تو نے اتنی عبادت کی کہ تیری طاقت ختم ہو گئی، یہ بتا پھر تیرے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا نبی خدا، اللہ اتنا بڑا رازق ہے کہ روز آسمان سے ایک پرندہ آتا، برڈ، اس کے منہ میں انار ہوتا ہے، انار
بہت روزہ لگ رہا ہے کہ آواز ہی نہیں نکل. پلیز میں 15-20 منٹ رہ گئے میرے پاس. منہ میں انار لے کر آتا ہے, میرے سینے پہ بیٹھتا ہے, اپنی چونچ سے انار کو اوپن کرتا ہے, ایک ایک دانہ میرے منہ میں ڈالتا ہے. اس نے کہا واہ وہ رازق ہے, وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا دوستوں. ایسا بڑا یا رازق ہو اور یا وہاب ہو, یہ دو نام ہے اللہ کے. یا وہاب, وہاب کے معنی پرووائڈر, وہ پرووائڈر ہے ہمارا. تو یا وہاب روز فجر کی نماز کو منیمم 18 ٹائمز پڑھو, اور رات میں سونے سے پہلے 18 مرتبہ. کتنی دیر ہوگی؟ یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب, اس طرح. اور اس کے بعد فوراً بولو یا رازق, اللہ تمہارے رزق کو ایسا کھول دے گا. برابر. تو اس نے کہا کہ موسیٰ روز پرندہ مجھے کھلاتا ہے. تو اس نے پوچھا یہ بتائیے نبی خدا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو کہا آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں نا, ذرا پلیز اللہ سے یہ پوچھیں کہ جنت میں مجھے کتنا بڑا محل دے گا. آپ اس میں اس کا جملے میں اس کا کانفیڈنس دیکھو, یقین دیکھو کہ اس کو اتنا یقین تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا. کتنا کانفیڈنس ہے اس کو. اس نے کہا کہ آپ اللہ سے پوچھئے کہ مجھے کتنا بڑا محل دے گا. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں. سیدھا اوپر گئے, اللہ سے بات کی. اچھا موسیٰ بات کیسے کرتے تھے؟ جب جاتے تھے ٹور پہ تو کہتے تھے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار, جو کنورسیشن سٹارٹ کرتے تھے اپنا اللہ سے, اے عبادت گزاروں کے پروردگار. تو اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. پھر موسیٰ بولتے تھے کبھی نیکی کرنے والوں کے پروردگار, پھر آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. کبھی موسیٰ یہ بولتے تھے کہ صاحب تقویٰ کے پروردگار, تو آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. آج موسیٰ نے کہا کہ اے گناہگاروں کے پروردگار, تو 3 مرتبہ آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی, اے بندے میں حاضر ہوں. موسیٰ جیسا نبی چونک کے کہا کہ اے پروردگار جو میں تجھے عبادت گزاروں کا پروردگار بولتا ہے ایک جواب دیتا, نیکی بولتا ہے تو ایک جواب دیتا, تقویٰ بولتا ہے ایک جواب دیتا. آج میں نے کہا گناہگاروں کے پروردگار, تو نے 3 دفعہ مجھے جواب دیا. تو آواز آئی موسیٰ جب کوئی عبادت گزار بندہ میرے بارگاہ میں آ گیا, ہاتھوں کو کرم دیکھو سے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اس کے پاس ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اس کی عبادت کا. جب کوئی نیکی کر کے آتا تو نیکی اس کے ساتھ ایک سہارا ہوتا. لیکن جب کوئی گناہگار میرے پاس آتا اس کے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہوتا کہ میں آگے بڑھ کے نہ دوں تو کون دے. کتنا اس کو اپنے بندوں کا خیال رکھا. موسیٰ سے گفتگو ہوئی, گفتگو کر کے موسیٰ پلٹ رہے تھے. آواز آئی موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ پوچھا ہے. موسیٰ نے کہا I'm sorry, ایسا نہیں بولا, یہ تو میں بول رہا. تو موسیٰ نے کہا ہاں پروردگار تو جانتا ہے, وہ پوچھ رہا ہے کہ تو کتنا بڑا محل دے گا اس کو. بات شروع کہاں سے ہوئی؟ دوسروں کے لیے کرنے سے. خالی اپنے لیے زندہ مت رہو. نیویارک میں یہ سوچ کے مت رہو یار میرا بزنس چلے, میری جاب رہے, میرا ہر چیز ہے. می اینڈ مائی فیملی کے تصور کو ختم کرنا ہے. یہ می اینڈ مائی فیملی عیسائیت اور یہودیت کا تصور ہے, اسلام کا تصور نہیں. رمضان اس لیے ہے کہ تمہاری بھوک ایک روٹی کی, لیکن وہ ایک روٹی میں سے کسی اور کو بھی دینا ہے, وہ اصل چیز ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ ہاں پروردگار وہ پوچھ رہا ہے کتنا بڑا گھر دے گا تو. آواز آئی موسیٰ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچو, اللہ نے کہا موسیٰ میں اس کو جنت میں نہیں بھیجوں گا, وہ تو جہنم میں جائے گا. موسیٰ جیسا نبی کام گیا, کام کے کہنے لگا پروردگار تو کریم ہے, تو عادل ہے, اتنی عبادت کے بعد تو اس کو جہنم میں بھیجے گا. اب سننا اللہ کا جواب. کہا کہ ہاں موسیٰ وہ اسی لیے جائے گا, ریزن دیکھیں دوستوں ساری عبادتیں اپنی طرف, اللہ کیا میسج دے رہا اس واقعے میں وہ دیکھنا. کہا بے شک وہ بڑا عبادت گزار تھا, ہم نے بھی اس کا ویسی خیال رکھا. کہا بھی تو جہنم میں کیوں بھیج؟ تو کہا کہ اس کی ساری عبادتیں تو ایک طرف ہیں. اس سے پوچھو روز ایک پرندہ آتا ہے, روز کھلاتا ہے, ایک دانہ فیڈ کرتا ہے. کبھی اس نے پلٹ کے پوچھا بھائی تو بھی کچھ کھا لے, بھوکا ہوگا, تو بھی کچھ کھا لے. پہلا پیغام اس میں کیا ہے؟ اپنے لیے زندہ مت رہو. ہر چیز یہ نہیں بولو نیویارک میں کہ ہر چیز مجھے مل جائے. وہ مومن کی پہچان نہیں بتائی گئی. مومن کی جو کوالٹیز ہے, کل بتاؤں گا کل پرسوں میں کہ کوالٹیز کیا. امام علی سے پوچھا جاتا کہ مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟
تو امام نے شیعت کی کوالٹیز بتائی کہ یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. اس لیے اللہ نے کہا اس سے پوچھو کبھی، وہ بھی کہتا ہے اس کو. بس موسیٰ کام کر نیچے اتر گیا. اب آپ جسٹ امیجن کرو، وہ لیٹا ہوا ایسا، موسیٰ کے پیروں کی آہٹ، موسیٰ کے پیروں کی آہٹ اس کے کانوں میں ہے. اب کوئی اور ہوتا تو ہم ہوتے تو راستہ کاٹ کے چلے جاتے. کون جا کے ملے؟ اب گڈ نیوز تو نہیں ہے اس کے لیے، لیکن نبی خدا ہے، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. جھوٹ کے ساتھ موسیٰ یا کوئی ڈپلومیسی سے کام بھی نہیں لے سکتے. پرابلم یہ بھی ہماری کمیونٹی میں کہ آپ بھی اچھے، آپ بھی اچھے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے، کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے. کربلا کا پیغام حق کو بولنا ہے، محبت اور پیار کے ساتھ ہمیشہ سچ بولو اور حق بولو. رمضان میں کچھ تو سیکھنا ہے. یہ ڈپلومیسی اپنی لائف سے نکالو. میں یہ نہیں بولا کہ نیو یارک میں ڈپلومیسی ہے، نیو یارک میں نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. کیا کہ کبھی یہ مت سوچو کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہ ہوتا ہے ہونے دو. نہیں، امر بالمعروف کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے. کربلا کا بیس زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ ہم گواہی دیتے مولا حسین آپ کو. چھٹے امام بول رہے، کوئی معمولی انسان نہیں. سارے امام آج امام حسین کو سلام کرتے. زمانے کا امام سلام کرتا تو یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ کو دیا، امر بالمعروف کیا اور نہیں بالمنکر. تو کربلا کا بیس یہ دوستوں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو کرو. پھر روزے کی قبولیت ہے، پھر دعاؤں کی قبولیت ہے. یہ غفلت میں مت رہو، اگنورنس میں مت رہو کہ میں نے تو روزہ رکھ لیا، میں نے تو واجب نماز پڑھ لی، میری تو ہر چیز. نہیں بابا، یہ خالی نماز اور روزہ اسلام نہیں ہے. اسلام ایک کمپلیٹ پیکیج کا نام. چلو آج پڑھ لیں محمد اللہم صل علی محمد وآل نماز کو ایک چیز، اسلام کو ایک چیز کا نام نہیں ہے، کمپلیٹ پیکج کا نام. اب عبادتیں مسلسل کر اور آپ کے اخلاق اچھے نہ ہو، آپ کیا سمجھ؟ انشاءاللہ وہ بات آئے گی آگے چلنا. تو اللہ پہلی چیز جو آج چیک کرنا اپنے آپ کو کہ کہیں میرے پاس ڈپلومیسی تو نہیں. میں سب دیکھیں دنیا کا دستور بتا رہا ہوں، میں دنیا گھومتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، ہر وجہ کے آدمی سے ملتا ہوں. ہم لوگ مولانا مجھے کیا کرنا ہے، وہ بھی اچھا، اس سے بھی میرے تعلقات، اس سے بھی میرے تعلقات. یہ آخری زمانے کے علامات ہے. سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں لوگ حق بولنا چھوڑ دیں گے، صرف اپنے لیے زندہ رہیں گے. تو موسیٰ پہنچے قریب، اس نے کہا کہ نبی خدا ملاقات ہو گئی اللہ سے، پلیز غور سے سنو، ملاقات ہو گئی؟ موسیٰ نے کہا کہ ہاں ملاقات ہو گئی. تو کہا آپ نے پوچھا میرا سوال کتنا بڑا محل دے گا؟ کتنا ڈیفیکلٹ ہے موسیٰ کو، کتنا ڈیفیکلٹ ہے دوستو. اگر آپ اور میں رہتا تو میں کوئی بھی بات ادھر ادھر چھپا کے گھر کے نکل جاتا، لیکن موسیٰ نہیں کر سکتے، عصمت ہے، لازم پیغمبر ہے، معصوم ہے. دیکھیے حق بولنا کیسا ہے، اس کا فائدہ دیکھو. اگر میں ادھر ادھر موسیٰ بول کے نکل جاتا تو یہ جہنمی میں جاتا. حق بولنے کا فائدہ دیکھو کیا ہوا. موسیٰ نے کہا اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، تیرے لیے بیڈ نیوز ہے یار، گڈ نیوز نہیں ہے. دیکھیے میں بڑے اسٹائل سے بول رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے بھی امتحان ہے، سننے والوں کے لیے بھی امتحان ہے. نہیں تو موسیٰ نے کہا یار تیرے لیے بڑی بیڈ نیوز ہے. وہ گھبرا گیا، رونے لگا. بیڈ نیوز ہے؟ کہا کیا بیڈ نیوز ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ عبد خدا تو جنت میں نہیں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. لیکن دوستو ہم بہت آسانی سے بولتے گو ٹو ہیل. یہاں بولتے ہیں ہم، بولنے سے کوئی ہیل نہیں جاتا، اپنے اعمال کی طرف سے ہیل ہو جاتا. اب یا نبی خدا کیا کرے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ تیرے لیے جہنم ہے. رونے لگا، رو کے کہنے لگا کہ اب تو کوئی چانس بھی نہیں ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں، بالکل آخری اسٹیج ہے میری زندگی کا. یہ کہا موسیٰ نے. موسیٰ چند قدم آگے بڑھے اس کے پاس.
جیسے ہی آگے بڑھے اس نے پکارا، یہ تو لیٹا ہوا ہے، اس نے پکارا، اے نبی خدا میری بات سنیں گے؟ ایک تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے؟ پھر موسیٰ پڑھ گئے۔ دوستو آپ بڑی آسانی سے، میں پڑھ رہا آپ سن رہے، آپ یہ سوچو نبی خدا موسیٰ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، اس زمانے کا حجت خدا تھا، اولی العزم پیغمبر۔ اگر آج آپ کو نیویارک میں کوئی غریب بولے یار تھوڑا کام، وہ یار آپ بولتے تمہاری مجال، میرے پاس ٹائم کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے میرے پاس، ہم کو سننے کا وقت نہیں ہے مومن کا۔ میں جنرل بات کر رہا، برا مت مان کہ یہ ہمارا لائف کا سٹائل ہے۔ وہ نبی خدا، اس کی لائف دیکھو، اس نے کہا کہ نبی خدا میری بات سنیں گے؟ موسیٰ نے کہا کیا ہے؟ تو کہا ایک دفعہ پھر جائیں گے آپ اوپر، جا کے اللہ سے بات کر کے آئیں گے میرے خاطر۔ آپ سوچو میں کر سکتا ہے کوئی کام؟ میں بولوں گا بھائی جاؤ یہاں سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی آدمی ہوں، میرا دھندا ہے، میرا کاروبار ہے۔ ہمارے پاس 1000 ایکسکیوز ہے۔ زندہ رہو دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ کیا بول رہا یار؟ آپ اس حسین کو ماننے والے کہ جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے، مولا حسین انسانیت کو بچانے والے، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، جانور بھی زندہ رہتا۔ رمضان میں بار بار بولا کہ رمضان میں یہ چیزیں سیکھ کے، رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر کے بولنا کہ پروردگار یہ صفات ہمارے پاس آ جائے جسے تو راضی ہوتا۔ اس بندے نے کہا کہ نبی خدا پلیز کین یو ڈو می اے فیور، انگلش میں نہیں بولا، اب فیور کریں گے۔ موسیٰ نے پوچھا کیا چاہیے؟ تو کہا پلیز آپ جائیں گے ایک دفعہ اور۔ موسیٰ نے کہا کیوں؟ اب سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا مجھے جہنم میں بھیجنا ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اب جا کے میرے کریم، جملے سنو، جا کے میرے کریم پروردگار کو بولو۔ دیکھو نا آپ بدل گیا، اللہ اللہ بولو، اب کریم آ گیا۔ یا کریموں کی تصویر پڑھو یار، یا کریم، آپ اندازہ نہیں ہے، آپ ایزی لے کے سن رہے، یا کریم اگر آپ پڑھنے لگے نا، ایسا کرم پروردگار ہوتا کہ آپ تصور نہیں کرتے۔ صرف اس کا کرم چاہیے، معصومین کے صدقے میں صرف اس کا کرم چاہیے۔ تو اس نے کہا جا کے میرے کریم پروردگار سے یہ بولو کہ تو بھیجی نا، تو نے ڈیسائیڈ کر لیا، پلیز غور سے ختم ہو رہا وقت، تو نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ مجھے جہنم میں بھیجے گا، فائن، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے، تو نے ڈیسائیڈ کر لیا، فائن، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے کریم سے یہ بول، پلیز میرے کریم سے یہ بولو موسیٰ کہ جب تو بھیجی رہا ہے مجھے جہنم میں، تو اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں میرے علاوہ تیرا کوئی بندہ آئے نہیں۔ پیچھے والا منہ کھولو، میرے علاوہ کوئی آئے نہیں، اتنا بڑا کر کے بھیج دے، تم نے ڈیسائیڈ کر لیا، فائن، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک، سیدھا طور پہ گئے۔ دیکھو تو اس میں اتنے بات میرے ذہن میں میسیجز آ رہے، لیکن وقت بھی کمی اور آپ کی خاموشی بھی۔ نبی موسیٰ سیدھا طور پہ گئے، جا کے کہا پروردگار تو جانتا ہے تیرے بندے نے کیا کہا، اب تو اس کو اتنا بڑا کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ڈیسائیڈ ہی کر لیا اس کو جہنم میں ڈالے گا، تو اتنا بڑا کر دے کہ اس کے علاوہ وہ کہتا کوئی آئے نہیں تیری مخلوق۔ دوستو صرف تمہارا عمل، تمہارا کہنا کافی ہے۔ اب جیسے ہی موسیٰ کے کلمات ختم ہوئے، رحمت خدا اپنے جوش میں آ گئی، پلٹ کا آواز آئی، موسیٰ موسیٰ اب جا کر میرے بندے سے یہ بولو کہ اس نے اب میری دوسری مخلوق کا خیال کیا تو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ دوستو بہت آسانی سے میں کیا کروں، معافی، اس پہ پورا پیغام کل یہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ اللہ ایک لمحے میں معاف کرتا نہیں کرتا، بولے یار ایک سیکنڈ میں، ایک صرف فریکشن آف سیکنڈ وہ معاف کر دیتا، وہ انتظار ہی نہیں کرتا۔ پھر میں ایک بات بولوں، وہ اپنی رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا، عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں۔
صرف رحمت اور اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر دیا. کتنا بڑا جملہ بڑا. جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کوئی چیز کو, لیکن وہ اتنا مرصف کہ وہ چاہتا کہ میں کیسے اور کہاں سے اپنی رحمت کو نازل کروں. تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بڑھے گا, یہ تیرا کرم ہے, قریب ہے, کل بھی انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کروں گا کہ ایک لمحے میں راضی ہو گیا. آپ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے, میں بار بار اس جملے کو دوہرا رہا ہوں, ایک لمحے میں راضی ہوا. کل دعائے کمیل پڑھی ہے, سب نے پڑھی ہوگی نا ماشاءاللہ, یہی میں پڑھی. اور ایک جملہ آیا تھا دعائے کمیل میں. دعائے کمیل کسی معمولی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ میرے مولا کی زبان کے نکلے ہوئے جملے. کیا بولے تھے میرے مولا نے؟ آپ نے دہرایا تھا یا سریع الرضا, سب سے جلدی راضی ہونے والا اللہ. ایک بات بولو دوستو, اللہ تو فوراً راضی ہو رہا نا. اللہ ہم سے بھی کوئی چیز کو ایکسپیکٹ کرتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز اللہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. جو سمجھ رہا وہ سمجھ رہا, اللہ بھی کوئی چیز کو ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا. میں بول رہا کہ اللہ تم سب سے جلدی راضی ہوتا, پلٹ کے پوچھتا بابا تم کتنوں سے راضی ہوئے. کیا بول رہا ہوں, بس بات کو یہ روک دیا, میرا ٹائم ہو گیا, کل یہیں سے لے کے چلو. ایک سلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. بس دوستو کل تو آپ کا ویکنڈ ہے, کل اگر اور جلدی آ جائے 10 منٹ تو 10 منٹ اور مجھے زیادہ مل جائے انشاءاللہ. تو بہرحال مولا آپ کو آباد رکھے, مولا خوش رکھے. بہترین اس میں پیغام اور کیا تھا کہ دوسروں کے لیے کرنے کے لیے افطاری کرو. بار بار بول رہا افطار یہ مجلسوں کو اسپانسر کرو, اور اتنی بڑی لسٹ دے دو مجھے کہ میرے ان کے فاتحہ پڑھا ہوا. اتنا ثواب ہے کہ دوسروں کے لیے کرنے کے لیے بہترین میسج تھا یہ, کہ صرف ہم بیٹھ کے افطاری نہیں کریں بلکہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کر لیں. بہترین موقع مل رہا مرحومین کو یاد کرنے کا. رمضان کی برکتیں جو آج کا بر آ رہی وہ ساری کی ساری برکتیں اگر نیچے چلی جائیں تو اس سے کیا کہنا ہے, کیا ان کو فائدہ پہنچے. صرف ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا, سال بھر تمہارا پروٹیکشن رہے گا, کہ سال بھر تم کو یہ دعائیں ملتی رہیں گی کہ فلاں نے میرے لیے کام کیا ہے رمضان میں. تو رمضان میں 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی مل کے ایک افطاری کرے, 30 دن کی تمام ملک, اور شکر ادا کرو اگر موقع مل گیا تو یہ شکر ادا کرو اللہ کا. بس دوستو بھوکے کو کھلانا یہ سب سے بڑا ثواب ہے. چوتھا امام میرا چوتھا امام. بس 2-3 منٹ مصائب سن لے. 2 آنسو چاہیے, مظلوم بیوی کو کچھ نہیں چاہیے. ابھی ننھے ذاکر نے, عباس نے کتنا اچھا کہ بیوی کا اس نے وہ مناجات کا جملے پڑھے, جو کچھ ہے میری شہزادی, میری مظلوم بیوی کچھ نہیں چاہتی. اللہ کے رسول سے بیوی نے یہ پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کرے گی. اس وقت میری شہزادی کے دل کو سکون ملا, اور بیوی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا. آج یاد رکھیے, اگر آج ہم زندہ ہیں, کووڈ سے بچے ہوئے, ساری بیماریوں سے بچے ہوئے, تو صرف اور صرف میری شہزادی کی دعا ہے. اگر میری بیوی کی دعا نہ ہو تو ہم ایک لمحے میں ختم ہو جائیں, نیز تو نابود ہو جائے. میری شہزادی کی دعا, مظلوم بیوی کی دعا ہم کو گھیری بھی. وہ بیوی کہ جس کو دوستوں سکون نہیں ملا, بالکل ایک لمحے کے لیے, صرف مدینے کی 10 سال کی زندگی میں تھوڑا سا شادی کے بعد سکون ملا, لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی فاطمہ پہ پہاڑ ٹوٹ گئے. 18 سال کے سن میں ہاتھ میں عصا آ گئی. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا, کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ 18 ایئرس کی تھی. مولا حسن سے یہ روایت ہے کہ مولا حسن یہ کہتے کہ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر گرا. میری ماں دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئی. صرف دروازہ نہیں گرا بلکہ ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. اس نے جب تازیانہ بلند کیا
حسن کہتے کہ میں دوڑتا ہوا گیا، ماں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا میری ماں کو مت مارو، میری ماں کو مت مارو۔ عزیزوں، مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ ایک آنسو میری مظلوم بیوی سن لے۔ دوستوں، 18 سال کے سن میں 75 دن یا 90 دن میری شہزادی زندہ رہی۔ ہر وقت بیوی کے ایک ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، ایک ہاتھ کمر کے اوپر ہوتا تھا۔ عزیزوں، عصا کون لیتا ہے؟ بزرگ لوگ لیتے۔ 18 سال میں کسی نے عصا نہیں لی جو میری شہزادی نے لی، چل نہیں سکتی تھی۔ آخری ایام میں تو یہ حال تھا کہ دیوار کا سہارا لے کے فاطمہ چلتی۔ بس ایک منٹ آپ کی زحمت کو تمام کر رہا۔ جب غسل و کفن کے بعد میت تیار ہو گئی تو اس وقت امام علی نے تیار کر کے سب کو بلایا۔ بس 1 منٹ دوستوں، تڑپ کے رو گئے۔ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم جب آئی ماں کی میت کے اوپر، زینب، آپ سوچ سکتے کہ بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ سر پیٹتی ہوئی زینب ماں کی میت پہ آئی۔ جیسی ماں کی میت کو دیکھا، زینب نے روتے ہوئے امام علی سے ایک جملہ بولا جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بند میں ایک مصرع ہے۔ شہزادی نے مولا سے کہا، روتے ہوئے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا۔ بی بی کہہ رہی، اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ پروردگار، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، میری مظلوم بیوی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیں۔ ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، جنت البقیع کو جلد سے جلد ری بلڈ کر دے۔ پروردگار، سیریا میں شیطانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ آج جمعے کا دن ہے، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھنا، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ بہت کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو، جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں، جو نارمل ہیں، اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کی مجلس کے جو سپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، بالخصوص آغا خوئی صاحب اور لکھنؤ میں ایک ینگ لڑکے کا کووڈ سے انتقال ہو گیا، جناب میسم صاحب اور ان کے والد راجہ، اور سارے مرحومین جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔